ہم دیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں اور ان پر جارحیت ہو رہی ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کو آج پیش کیا جا رہا ہے اور بجٹ پہ ظاہری بات ہے تجاویز آئیں گی، اور میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تنقید بالکل اپوزیشن کا حق بھی ہے اور تنقید ہونی بھی چاہیے، لیکن میں یہاں پہ بڑا کلیئر کر رہا ہوں ایک بات کو کہ آپ کی مثبت تجاویز کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تجاویز اگر آتی ہیں تو ان کو ہم چاہے جو ممبران اس طرف ہیں اس طرف بھی بہت سارے ہمارے ہی ہیں، اور اس طرف جو ہیں اپوزیشن کے، تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ اپنی تجاویز دیں، آپ کی اچھی تجاویز جو اس صوبے کے حق کے لیے ہوں، اس عوام کے حق کے لیے ہوں۔ یہ تجاویز بجٹ بحث جب پیش کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں امینڈمنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ان کو ہم شامل بھی کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ میں تفصیلاً بات تو پھر آخر میں کروں گا، لیکن میں یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہایت ہی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ایک یہاں پہ اسمبلی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئی ہے، فارم 47 والے بھی ہوں گے، اور یہاں پہ میں سب سے یہ کہوں گا کہ جس نے بھی غلط طریقے سے الیکشن میں کچھ کر کے وہ کسی بھی ایوان میں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اور جو بھی اس اقدام میں جمہوریت کا قتل کر کے شامل ہوئے ہیں اور ایسے اقدامات کر کے ایسے لوگوں کو لائے ہیں پاکستان کے جس بھی کونے میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غرق کرے۔ یہاں سے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہمارے گورنر صاحب نے ہمارے اس اجلاس کے لیے آئینی طور پر انہوں نے اجلاس بلانا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کہ بجٹ کے اوپر پیش کرنے کے بعد اس کو پاس کرنے سے پہلے وہ ہماری ایک لوازمات سے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن نہایت ہی افسوس ہے کہ انہوں نے وہ اجلاس کی سمری نہیں بھیجی اور ہمیں ریگولیشن کر کے اجلاس بلانا پڑا، تو اپنے آئینی ایک جو ذمہ داری تھی اس سے جو وہ ہٹے ہیں، تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ یہ وہ سازش ہے جو ہماری تحریک انصاف کے خلاف کی گئی۔ 9 مئی سے یہ شروع ہوئی اور 9 مئی کے بعد سے لے کر یہ چلتے چلتے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پورے پاکستان میں اس صوبے میں بھی چوری کیا گیا، اور وہ سازش ابھی تک چل رہی ہے، اور یہ اس سازش کا ایک عنصر ہے کہ بجٹ کا اجلاس بھی اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے نہیں بلایا گیا اور آپ کو ریگولیشن کر کے بلانا پڑا۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ دیا وہ ایک دھوکہ ہے، اس پہ بات ہوگی، تمام لوگ بات کریں گے، میں بھی آخر میں بات کروں گا، لیکن میں ایک ون لائنر دے رہا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، میٹنگ میں بھی کہا میں نے NEC میں، میں نے یہاں پہ قبائلی جرگے کے اندر وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں یہاں پہ کہا، تمام قبائل اس کے گواہ ہیں کہ ہم فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کو نہیں مانیں گے۔ آج میں بربلا یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ٹیکس وہاں پر وفاقی بجٹ پہ لگایا ہے، ہمارا صوبہ تو نہیں لگا رہا، ابھی فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ میں بتائیں گے، لیکن میں واضح کر رہا ہوں ایسے کسی ٹیکس کی وصولی میں ہماری حکومت کسی طرح کا کوئی کردار بھی ادا نہیں کرے گی، اور ایسے ٹیکس کی وصولی میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ یہ واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک سیاسی، آئینی، اخلاقی ایک حق ہے کہ ہمارا پارٹی کا پیٹرن ان چیف، ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے ناحق، اور ان کے ساتھ
مشاورت، ان کی بنائی ہوئی حکومت، ان کے نام پہ لیا ہوا ووٹ، بجٹ کے اندر ان کی انپٹ، ان کی تجاویز نہایت ہی ضروری ہیں۔ ہمیں اس حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2 بار میں نے واضح طور پر پیغام دیا، میڈیا کے ذریعے بھی دیا، ڈائریکٹ بھی دیا، انڈائریکٹ بھی دیا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، مگر افسوس کہ ہماری وہ ملاقات ابھی تک نہیں کرائی گئی۔ میں یہاں پر فلور آف دا ہاؤس سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اب یہ تجاویز اس وقت پیش ہو رہی ہیں اور اس پہ چونکہ اب بحث ہوگی، ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، تو ہمیں یہ تجاویز اپنے لیڈر عمران خان کے سامنے لے جانے کے لیے، جو انہوں نے باقاعدہ ڈیمانڈ کی کہ 4 لوگ، ایک میں، ایک ہمارا ایڈوائزر فائنینس، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی اور ایک لیڈر آف اپوزیشن آف سینٹ، وہ ان سے ملیں گے اور ہم یہی تجاویز ان کو پیش کریں گے۔ ان کو دیکھ کر وہ اس میں کیا انپٹ دیتے ہیں، کیا ویژن دیتے ہیں، کیا چیز شامل کرتے ہیں، کس طریقے سے شامل کرتے ہیں، یہ ہمارا آئینی، سیاسی اور اخلاقی حق ہے، تو یہ ہمیں دیا جائے۔ اور اگر ہمیں یہ حق نہ دیا گیا، یہ میٹنگ نہ کرائی گئی، تو ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر آئے گی۔ ہم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہوں گے، اپنا لائحہ عمل کے لیے آزاد ہوں گے، اور جو بجٹ کے حوالے سے جو لائحہ عمل، جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، ہم سب کا وہ فیصلہ ہے۔ اس لیے سازشوں سے باز آؤ، سازش کے بجائے اپنے کارکردگی پر فوکس کرو۔ جس طریقے سے بھی حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے، اب جب تک بیٹھے ہو لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو، عوام کے مسائل حل کرو، پاکستان کے مسائل حل کرو، بجائے اس کے کہ یہاں پر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ اور میں یہاں پہ واضح طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا لائحہ عمل اور ہر طرح کا فیصلہ وہی ہوگا جو کہ کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ بجٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی حوالہ ہے، جو کہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں پھر ایک بات ریپیٹ کر دوں، میں نے بھی کافی بجٹ دیکھے ہیں، گزارے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ حکومت والی سائڈ پہ گزارے ہیں۔ پہلی دفعہ صوبے میں حکومت والی سائڈ پہ گزارا، دوسری دفعہ فیڈرل حکومت میں بھی حکومت والی سائڈ پہ گزارا، اور جب ہماری حکومت سازش کے ذریعے ہٹائی گئی تو میں نے اسی دن استعفیٰ دے دیا، تو اپوزیشن میں آج تک بیٹھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ آج یہاں پہ چیف منسٹر، آج پھر ایک اور دوسرا بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تنقید تو آپ کریں گے، آپ کا یہ حق ہے، چاہے جائز ہو چاہے نہ جائز ہو، آپ نے کرنا یہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا رول یہی ہوتا ہے، ہمارا کام یہی ہے۔ لیکن آپ کو قانون سازی کے لیے جو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے، اب عوام نے تو نہیں بٹھایا، بہت ساروں کو، ان کے بارے میں نے کہہ دیا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی کسی غلط طریقے سے اس ایوان میں پہنچا ہے، دھوکہ دے کر، دھاندلی کر کے، مینڈیٹ چوری کر کے، یا اللہ ان سب کو غرق کر دے، اور جو جہاں پہ پہنچا ہے، کسی بھی ایوان میں پہنچا ہے، ان کو بھی اور ان کو لانے والوں کو بھی غرق کر دے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں تو آپ یہاں موجود ہیں، تو مہربانی کر کے اچھی تجاویز دیں، تنقید بھی ضرور کریں، اچھی تجاویز دیں، اچھی تجاویز آپ کو ہم ویلکم کرتا ہوں۔ میں ہمارے تمام محکموں کے منسٹر صاحبان بھی موجود ہوں گے، اسپیکر صاحب آپ بھی موجود ہوں گے، میں بھی موجود ہوں گا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی ہر اچھی تجویز کو ہم آپٹ کریں گے، ہم اس کو اس لیے اون کریں گے کہ وہ تجویز اگر ہمارے صوبے کے لیے ہے، ہماری عوام کے لیے ہے، ہمارے امن کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے، تو ہم اس کو کھلے دل سے اون کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تجویز کیا اپوزیشن کی طرف سے ہے یا حکومت کی طرف سے ہے۔ میں نے آپ کو اپنا ایک لائحہ عمل اس کے بارے میں دے دیا ہے، باقی اس کے بعد بحث شروع جب ہوگی تو آپ کی مرضی، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہے، آپ کا اختیار ہے، جو راستہ آپ اختیار کرنا چاہیں آپ کو اس کی چھوٹ ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
اپوزیشن لیڈر صاحب آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ لمبی نہ ہو جائے جی. شارٹ 2 منٹ. اس طرح ہے، سن لیں میری بات معزز اراکین اسمبلی. چونکہ بہت سارے